جنہیں بیٹھے جے لفظ سننے والا ہے کہندے نے او بولو وڈے تو وڈا نقصان بھی ہو جائے تے کی کہنا ہے اللہ دا مال سی انہیں دیتا انہیں واپس لے لیا ہے میرا تے کچھ بھی نہیں سی بولو سارا کچھ کدھا ہے حضرت لفظ سننے والا ہے حضرت تاڑیاں 700 گائیاں بھی اللہ نو پیاریاں 500 بیلاں دیاں جوڑیاں بھی اللہ نو پیاریاں ساڑھے ورگے ہوندے کوئی تویز کراؤن طور پہندے ساڑھے ورگے ہوندے کسے کل جا کے آندے جی سارا کاروبار ہی سڑ گیا بیڑا گرک ہو گیا کوئی دو اسی ڈولے نہ تویت بنیے کوئی دکان دے متھے تے لا دیے کوئی گلے چ رکھیے شرک منازی کرن لگ پہندے انہا شرکاں لظلم عظیم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ دے نبی شرک تو منع کرنا ہوندے نے اللہ دے والے جڑے نے اللہ دی پہچان کراؤن ہوندے نے ہر نبی نے کلمے چے سب تو پہلا اللہ دا تعارف کرایا ہے اللہ پاک دا تعارف کرایا ہے آج کنے مسلمان نے سال چے اللہ دیاں حمداں 10 پڑھ دینے تے ناتاں 5 کروڑ پڑھ دینے ایتھے کنے بندے بیٹھے جے ہر بندے نو نعت رسول یاد ہوئے گی اللہ دی حمد کسے کسے نو یاد ہوئے ہر نبی نے اللہ دی حمد بیان کیتی ہے اللہ سے ہونے کے یقین ہمارے دلوں میں آجے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کے یقین ہمارے دلوں میں آجے اور محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ ہماری زندگی آجے صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں آجے اسی میں ہماری کامیابی ہے جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں ہم اتنی مہنگی گاڑی لے کر اس پہ کالی ایک ٹاکی لے کے درزی سے لٹکا دیتے ہیں کہ اب اس کو نظر نہیں لگے جس نے تمہیں 50 لاکھ کی گاڑی دی ہے وہ تیری گاڑی کی حفاظت نہیں کر سکتا یہ ماں کتنی بولی بالی ہے کہ جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے وہ دے سرانے تھلے چھری رکھ دیئے ماچس رکھ دیئے ماچس دی ڈبی کنے کو دیئے پنجاں دیئے چون دیئے تنہ دیئے بولو ماچس دی ڈبی پنجاں دیئے نا یہاں بارڈروں پار اب جی 5,000 دی 10,000 دی مورتی لے کے وہ کہن کے ساڑھا ہے دیتے یقین تے وہ ہو گئے بھائی مان تے تسی پنجاں دی ماچس لے کے تے کہو ہون بچے نے کچھ نہیں ہونا میں نو 10 تیری مورتی تے ماچس چے فرق کی اس کا پتھر پہ یقین تیرا ایک لکڑی کی تنکوں پہ یقین آ گیا تو اس بھولی ماں کو میں پوچھوں گا جب پیٹ میں تُنے 9 ماہ بچے کو رکھا تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ میٹھا پی رہا ہے یہ نمکین پی رہا ہے زیادہ نمکین پی رہا ہے زیادہ میٹھا پی رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا مل رہا ہے اس کو انہوں روشنی دی لوڑ ہے انہوں ہوا دی لوڑ ہے انہوں سانس دی لوڑ ہے 9 مہینے تے ماں تے انہوں فکر ہی کوئی نہیں سی تے بے نیاز نے اتھے فاستہ کیتیاں نے ہن منجی تے فاستہ نہیں کر سکتا چھری رکھ دیندیاں نے منجی تے بیبیاں سرانے تھلے پیندہ نو تالا مار دیندیاں نے درخت دے پتے لے آکے شرین دے بوئے تے ٹانگ دیندیاں نے آک دی ٹانی لے آکے چھت تے رکھ دیندیاں نے بچہ بار جان لگے متھے تے کالو لا دیندیاں یہ متھے تے کالو لا کے بار کر لے آئی ایڈا وڈا اللہ نور السماوات والارض اور نور والے رب تے یقین نہ رہا تے تینو توے دی کالو تے یقین آ گیا جڑا ساری کائنات دا نور ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین آسمانہ دا نور ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین وہ جو چاہے ہو جاتا ہے تو جو چاہے نہیں ہو سکتا ادھر گاڑی جاتی ہو آگے سے بلیک رنگ کا کتا گزر جائے یا بلا گزر جائے ہم سفر نہیں کرتے کہ بس انہاں کو بلا لنگ گیا تو انہاں سے سفر نہیں کرنے منگل نو اسی منڈے دا ویاہ نہیں کر دے تو منگل نو اسی دن نہیں پاندے تے بود کام سود دے سارے دنہ تو یقین ختم کر کے ایڈے وڈے رب تو یقین ختم کر کے ایک بود تے یقین بن لیا ہے پھر انہوں واحد منن دی لوڑ کی سی اور کتنے بیٹھے ہیں ذرا سنیے اپنے دل میں یہ بات لے جائیں میرے اپنے ڈولے پہ کوئی تویز نہیں باندھا ادھر نہیں باندھا میرے بٹوے میں کوئی تویز نہیں میرے گلے میں کوئی تویز نہیں مجھے اللہ دے رہا ہے تیرا کیوں نہیں یقین اللہ پہ باندھ رہا لوگوں نے اپنے گلوں میں تویز رکھے ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے کئی بندے شٹر چوک کے سویرے پہلو تویز نو ویکھ دینے کہ پیر صاحب نے تے مولوی صاحب نے آکھا ہے تو آندیا تویز نو ویکھنا ہے
تے محمد مصطفیٰ نے فرمایا سی صبح اٹھ کے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اساں اس رب نو ویکھن دی بجائے تے جناب وہ سامنے آن کے لگے تویز نو ویکھیا ہے، کیوں جی برکت اس میں بڑی ہے، یہ برکت پڑے گی۔ اگر یہ تویز لٹکایا برکت پڑتی تو یہ قاری صاحب نے میدہ مسجد میں 2-4 تویز لگانے تھے، پولا کلی مسجد چیک بندہ جمعہ پڑھنا جاندہ سارے ایتھے ہوتے۔ بتائیں اتنے بیٹھے ایسی ہونا تھا؟ کسے مولوی دی تقریر کامیاب نہیں سی ہونی کرنی، پول ایک تے اکو مولوی دی تقریر کامیاب ہونی کرنی سی، دجھے سارے انہوں نے پھوکا مار کے تویز پا کے آکھنا جی بس ختم ہے، تمہارے دلوں پہ قبضے میرے ہیں۔ اگر دلوں پہ قبضے کسی کے ہوتے تو عمران خان نے ایس ایچ او کو کہہ کر پرچہ کرا دینا تھا، ایس ایچ او کے اوپر قبضہ عمران خان کا نہیں، میرے تیرے پہ کس کا قبضہ ہو سکتا؟ عمران خان کے تو گھر میں بھی تویز تاگا ہوتا ہے، وہ تو ادھر سے بھی پھوک مروا سکتا تھا۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولے اگر دلوں پہ قبضہ کسی کا ہوتا تو بولو اب تک کب کا نواز شریف پاکستان میں ہوتا، نہیں آیا۔ یہ دلوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولیں ذرا کس پہ ہے؟ یہ اللہ کا قبضہ ہے، اور اللہ جسے چاہے جس طرف چاہے اس کو رخ تبدیل کر دے۔ حضرت موسیٰ نبی کی ماں پریشان ہو گئی، تو کہنے مالک نے صندوق چپوا دیتا ہی بچہ، تو ان صندوق دی رسی بھی آنا چھڑ دے، تے ماں سی نا جذبات چاہوی، تے کہنے یہ رسی چھڑ دو ماں یہ دے روڑ جائے گا۔ تے فرمایا موسیٰ دی ماں پریشان نہ ہو، اے جدر صندوق روڑ دا جائے تو نال نہ جانا ہے۔ تے جدو فرعون دے مال چ صندوق پہنچیا نا تے آندھی مالک کے دشمن دے بوئے چ بڑھ گیا جا، تے اللہ نے کہا پریشان نہ ہو۔ تے جدو جناب ہوتے بچہ پہنچیا تے فرعون کو بھی پتر کوئی نہیں سی، فرعون دی بیوی کو بھی پتر کوئی نہیں، تے آسی کہہ دی ہے فرعون بچہ بڑا سونا ہے، تے اے دل نہ کرے انہوں پال لئیے تے پت بنا لیے۔ ہر ماں دی ممتا ہوندی ہے کہ میری گود ہری ہو۔ یہ ظالم لوگ ہیں جو عورتوں کے آپریشن کرا دیتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو شادی کے 3-4 سال بعد پرہیز رکھتے ہیں کہ بچہ پیدا نہ ہو، ہم دنیا میں زندگی انجوائے کریں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ممتا کہنے والا، ماں کہنے والا لال مل جائے، میرے بچے پیدا ہوں اور میرا دنیا میں نام ہو۔ کتنے ممی ڈیڈی بچے ہیں یہ 4-4 سال 5-5 سال اولاد پیدا نہیں کرتے، ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہیں اولاد کیسے نہیں پیدا ہوگی، ہم زندگی میں انجوائے کریں، سیریں کریں۔ 4 سال بعد اگر وہ لڑکی مر گئی بتاؤ اس کی نسل کہاں ہوگی؟ تو مر گیا تو تیرا وارث کہاں ہوگا؟ لوگ تو ترستے ہیں اولاد کو، اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ایسی بیماری چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو میں نے ان کو پوچھا بھی تمہاری شادی 2 سال ہو گئی ہے؟ تو کوئی اللہ نے کھیلن والا کھلونا ہے تھے رکھیا ہی نہیں، میرے کو کھیلدا نہیں۔ کہتے نہیں بھی ہم ایسی انجوائے زندگی کرنا چاہتے۔ میں کہا تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، نبیوں نے اللہ سے وارث کا سوال کیا ہے اور تم ایسی نشکری کر رہے۔ ہر نبی نے اللہ سے بیٹا مانگا ہے، اونچی بولو کیا مانگا ہے؟ آگے اللہ کی مرضی ہے وہ بیٹی دے یا بیٹا دے، یہ اس کی مرضی، مگر مانگا ہر ایک نے کیا ہے؟ بیٹا مانگا۔ جتنے بیٹھے ہیں ذرا بچوں ذرا غور سے سن لیں، یہ اولاد شادی تو اللہ نے انسان کے لیے بنائی اس لیے کہ یہ حضور کی امت بڑھے تو نسل بڑھے اور تیرا وارث پیدا ہو۔ ہم نے کیسی کیسی سوچیں بنا لی ہیں، اور اتنے ہم دنیا میں بدتمیز ہو چکے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے بچے آپ نے دیکھا کتنے ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام کی توہین ہے۔ اگر 2 بچے اچھے ہوتے تو اللہ اپنے نبی کو 2 ہی دیتا، کیونکہ ساری کائنات سے اچھا مصطفیٰ ہی ہے۔ جب تیرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، جب تیرے نبی کے نبی علیہ 3 بیٹے ہیں، تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ بچے 2 ہی اچھے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے ہیں اور تم کہتے ہو یہ 12 بچے نہیں ہونے چاہیے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک جب دینے پہ آئے تو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو کمانے والا ہے۔ یہ چھوڑیں ایسی باتیں۔ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے نا تو ہم چھوٹے سے تھے، تو 25-26 سال تو ہو گئے میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے۔ تو لوگ میری ماں کو کہتے ہوتے تھے کہ ان کو سکول سے اٹھاؤ اور ورکشاپوں میں لگواؤ۔
اور میری ماں نے ایک کی گل کہنی نہیں کدی پڑھ جن گے میرے باں بیلی بن جن گے تو میں ان کو کام پہ نہیں لگواؤں۔ آج وہی لوگ میری ماں کے پاس قرض لینے آتے ہیں اور میری ماں خوش ہو کر ان کو دے دیتی ہے کہ اور مجھے بتا دیتی ہے کہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ ان کو کام پہ لگوا دو، مگر میں کہنے کا مقصد کیا رکھتا ہوں، ہم نے بڑی مشکلات میں زندگی گزاری مگر اللہ نے آج اتنے رنگ لگائے ہوئے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ اگر باپ ہی بچے پالنے ہوتے تو پھر ہم تو کب کے مر گئے ہوتے؟ یہ سارے بولو باپ صرف ہیلا کرتا ہے، رزق کا مالک کہاں رہتا ہے؟ کئی بار باپ منارے پاکستان پہ اوپر جا کے خودکشی کر لیتا ہے کہ آج میری دیہڑی نہیں لگی تو میں خودکشی کر لگا ہے تو شام روٹی پھر بھی بچے کھا دے۔ جن کا باپ خودکشی کر جاتا ہے ان کے بچے شام کو کھانا وہ بھی کھاتے ہیں۔ پھر بولو آج میرے ساتھ وعدہ کرے کسی تویز پہ یقین نہیں رکھنا، تم نے درود پڑھ کے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی، اللہ دنیا میں رزق کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اپنی اندر بات اٹھائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سب کو اللہ نے دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سنیا جے تے کی ہویا سارا کچھ واپس لے لے آؤ تے اگلی گل جڑی سنانی ہے دھیان کریا جے، آن والے نے خبر دیتی ہے حضرت تاڑا سب کو جی اللہ کو چلے گیا ہے، اللہ پر سننے والا ہے۔ ویرا شیطان نے ویکھیا نا اے تے گل ہی کوئی نہیں بنی، آندے نے اللہ دا مال سی اللہ نے دیتا تے اللہ نے لے لے آئے، وہ تن مینوں کوئی نہیں کہہ دے اج میں تقریر کل کر رہا سا تے میرے بیٹے دی خبر آئی مینوں سب کو جی پل گیا نا۔ حضرت ایوب نبی سجدے پے ہوئے نے، آن والے نے خبر دیتی ہے حضرت تاڑیاں پیڑاں بکریاں اونٹاں گائیاں سب کو جلا واپس لے لیاں۔ آندے نے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے شیطان نے ویرا جنگل چ چیخ ماری تے چیلے کٹھے ہو گئے، توجہ میرے وال چیلے کٹھے ہو گئے تے کہندے کی پہنے، آندے نے ہاں خیر گرو جی تے کہندے نے اینے حربے میں استعمال کیتے نے، ایوب نبی میرے قابو نہیں آیا، اللہ دا شاکر تے صابر بندہ ہے تے کی کہندے بیٹا توجہ میرے وال ادھر مولوی صاحب ذرا ایمان والی گل، اللہ عمر چ برکت فرمائے، یہ بیٹے کو بولنا میرے بیٹا توجہ میری طرف رکھے، آنکھیں میری طرف رکھیں، اللہ رسول کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھتے، زمین کی طرف نہیں دیکھتے۔ اے لفظ بڑے سننے والے نے، ایوب نبی سجدے پہنے سب کچھ گیا، شیطان ہر گیا، چیخ ماری، لوگ کٹھے ہو گئے، دے ہواری آندے نے گرو جی کیوں روئے، کہندے میں اینے حربے استعمال کیتے نے تے ایوب نبی میرے قابو نہیں آیا۔ ہن کی کہندے نے انہیں پیڑاں بکریاں والا چھیڑیاں والا لباس پا لیا تے نبی ایوب سجدے پہ ہن ڈائریکٹ آن کے حملہ کرن لگا ہے، کی کرن لگا ہے سجدے پہنے تے زخماں تے نمک چھن کے، مینوں پتہ نہیں صبح دے ہزاراں میسج تے ہزاراں فون آ گئے نے کہ مدنی صاحب آپ کے بیٹے کا کیا حال ہے، تے میں انہوں نے کہا اللہ پاک تہاڈی دعا دے نال صحت دے گا، شفا دے گا۔ اللہ پاک بڑے وڈے کہن لگا ہے ایوب سجدے پہنے ویرا اپنے دکھ ونڈاوندے نے، میں سمجھنا جی جملہ کہاں گا، کاپ ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں او چونے کچ حویلیاں ٹہ جاندیاں، دن اوکھڑے سوکھڑے لنگے جاندے، گلا اپنے آدیا ہمیشہ یاد رہدیا۔ شیطان نے نا بجائے دلاسا دین دے اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، یہ جملہ ایسے نہیں بنا، منے بندے دے روپ چان کے نا تے دلاسا دین دی بجائے زخمہ تے نمک چھنکیا تے کی کیا کہندے جسم مال تے ڈنگر تیرا ایک بھی نہ چھڑیا، اسے دے اگے میں چولا توں اڈیا۔
دی ہاں نکلی ستے سمان چیر کے گزر گئی مولا اگے مال دی ازمائشی ہن ایمان دی ازمائش لین آ گیا ہے اگے مال دی ازمائش ہے مگر ہن ایمان دی ازمائش ہے سجدے پہلے نبی اللہ تے ابلیس کی کہندا ہے جی میں تاڑا کوئی یار تاڑے کول بیٹھا ہوئے تے دوجہ بندہ آن کے آکے نا اس سے یار نہیں دے تیرا بیڑا گر کیتا تو پھر انہوں کول بایا تو پھر دے کول بیٹھا ہے اس ویلے دکھ لگتا ہے نا کہ میرے یار نہیں میں نے تو کھا دیتا ہے ہون ابلیس بے ایمان کی کہہ رہے ہے اور ذرا بنے تیرا حضرت جناب ابراہیم بڑے اچھے او چودھری نوچ بچو لڑ گیا انہاں کہا لبو جی کوئی دام کرن والا انہاں کہا جنہاں تو پنوں کڑیا وہی کر سکتے انہاں کہا لے آؤ انہاں کہا نہیں اسی نہیں آنا وہ آوے چودھری آوے یہ ساڑھے مولوی نے جڑے ہر ایک کول بیٹھے رہندے نے جا کے وہ اگو بوتل پہ آگے باج گلا کر دے رہے مولوی ساڑھے کو کھان بھی نہ جاندہ کھان بھی نہ جاندہ اور پہلے مولوی نیک سن جنہ دے حجرے جو سب کو شوندہ سی دام کرون بھی حجرے چوندے سی کھان پینے میں اپنے پراون نصیحت کماں گا کہ تسی جدو بیٹھے وہ مسجد چے تانوں کو کبے بھی نہ کارا کے دام کر انہوں کہ مسیتے آ جا جاؤ ساری زندگی عزت پاؤ گے جدو اسی ہوتلا تے بین لاپاں گے پھر ہوتلا والے عزت نہیں کرنگے تو مولوی نہیں ساڑھے کو بیٹھے رہندے آپ دیا سو دودھ برابر مانگ لیا سو پانی کھو کھادا خنزیر برابر ایک گران دی کانی جڑی چیز مانگ کے لئیو دی لذت نہیں رہندی بلو دی لذت ہے ایک کوئی ہستی کلو مانگ کے کھان دی لذت ہے انہوں رب کہندے باقی جدے کلو ہی مانگ کے کھاؤ گے نا چاس نہیں آئے وہ ستانو دسے گئے تو باچ ایدہ کامی مانگنا ہے چلو نیڑے آجو میری تقریر تو بعد کچھ چول کھوانے اینا نو چاہت کل کوئی نہیں پردہ رہن دو پردہ اچھا جے کھوانے میں ہونا بولو تسی اینے بیٹھے جے تاڑا کی نام سی میرے بزرگان دا تاڑا پائی محمد الیاس صاحب بندہ ملے چے چول بننے ہونا مسیتے ایک بندے دی ڈیوٹی رہندا ہے کہ لے بھی تم بان دے وہ دا ان تیلہ بھی نہیں لگا دیگ الیاس دی پیہے ہو دے لگے انہیں صرف انہوں چودھری بنایا کہ تو بننا ہے انہوں نے تھالی پریے وچوں تے چولی چپاتی بچے دے پلیٹ چپاتی ہے بابے دے پلیٹ لے کے اگلا بہ گیا انہیں کھا کے ایک کرا تھالی پھر کیتی ہے تے اے سکے چودھری نے انہوں ویک کیا کہ تو رجیا نہیں ایدہ تیلہ بھی نہیں لگا پہے لیاس دے لگے نے کیوں جی پہے لیاس دے لگے نے پہے تائے دے لگے نے پہے نابیل ارشد دے لگے پہے لماس دے لگے پہے بزرگاں دے لگے نے پر چودھری بن گیا بنن والا انہیں اپنی قات دسیے کہ تم میرے کو دجیورہ منگے تے بیستی ہو پر بے نیاز اندہ ایک وار چھڑ کے لاکھ وار مانگ لے اللہ پاک کے دے دربار وچوں دل چاوے اوہ یار مانگ لے گل تیرے منگل تے مکنی ہے پاویں پھول مانگ لے پاویں خار مانگ لے او دے خزانے آویں چلے کمی ہوندی ایک وار چھڑ کے لاکھ وار مانگ لے مدنی آخدائے سارا جگ چھڑ کے کملی والے محمد دا پیار ماشاءاللہ اللہ
یہ میں اس شیر پہ کھڑا کیوں ہو گیا تھا؟ میں نے حضور کو دیکھا نہیں تو محبت میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ بلال کوئلوں پہ کیوں نہ لیٹا ہوگا، خبیب سولی پہ کیوں نہ کھڑا ہوتا؟ ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں تو محبت میں کھڑے ہو گئے۔ میرا جذبات تھا بن دیکھے جو ہیں یہ سارے فدا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا سنیے، میں آج علامہ اقبال کے شعر تک پہنچا ہوں، ذرا سنیے کہ سارا جہان چھڑ کے مصطفیٰ دا پیار منگ لے تے اللہ اندہ بین منگیاں ہی سب کچھ عطا کر دوں۔ میرے اس شعر وچ تانوں علامہ اقبال دے شعر دی جھلک نظر آئے گی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ترجمہ کرا پنجابی چ، پھر کہو سبحان اللہ۔ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھرے شان عطائے، ہر لفظ شریعت بنیا جد سونے نے زبان ہلائے، میرا پیر جدوں 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 میں بولے توحید دے موتی رولے، سونا گالے اودوں سی کردہ جدوں اوندا سی حکم الہی، سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی۔ حضور دی زبان کوئی عام تے نہیں نا، ایتھے میں جملہ کہاں کہ جی بڑے پرا جیسا ماندے، اہی تے بڑے پرا نو کہنے میری گل چ بولی نا، اہی تے بڑے پرا نو کہنے میرے نال تیرا کوئی لنک نہیں، اہی تے بڑے پرا نو آنے تیرا میرا جیل چ ٹاکرا ہوئے، جے تو فرینٹ والی جگہ لئی تیرا میرا تھانے ٹاکرا ہوئے، چلیا سی وڈے پرا نال مہینہ مہینہ کلام نہیں کر دیندے، میرا منہ نہ ویکھی میں تیرا نہیں ویکھنا، جیسی نبی نو وڈے پرا جیسا سمجھ دے ہوئے تے ایک کہیے سونیا تیرا دیدار ہو جائے تے گل ہی بڑی ہے۔ شرم نہیں آتی یہ باتیں میرا مشہور کرنے پہ؟ اوہ حضور کی مثال زمین سے دیتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ ایسے الزام لگانے پہ؟ ہم حضور کو کیسا مانتے؟ یہ شعر سنیں، اللہ کی قسم ہے اس کی زبان کٹ جائے جو حضور کے بارے یہ کہے کہ میرے نبی بڑے بھائی جیسے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وڈے پران لوگ کی تھپڑ مار لیں دے، وڈے پرانا لوگ کی رشتہ توڑ دیں دے۔ یہ سنیں حضور کی شان کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم حضور کو مانتے کیسا ہیں یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ذرا سنیے دھیان سے، آپ نے سننا ہے۔ اللہ جاندار اللہ پر سنو گے ٹھنڈ پہ جاوے گی کملی والے محبوب دی شان چے، میں شعر پڑھاں گا، آپ سب نے نال مل کے پڑھنا، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ اچھا میں ایتھے ریت دینا ہے، جیڑا بندہ چوپ روے گا او دا ایمان ختم ہو جائے گا، ان جیڑا ایمان دی خیر چاہتے ہیں وہ شعر نال پڑھ لو، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے قرآن، جدے واسطے نہیں ہو چوپ روے تے باقی سارے پڑھو، ویکھو اپوزیشن کنے بیٹھے نے، ساڑھے نبی دی زبان اجے چاس نہیں آئی گج کے ماں دے دودھ والی زنہ جی آواز کرو، جڑا وکیل سچا ہوئے نا گج دا بڑا ہی جج جگے تے بولو ساڑھے نبی دی زبان۔ چلو میں ایک رائے دینا، جڑا میرے کہنتے بولے آپ بالکل نہ بولے، جدہ تن من کہندہ او بولے ساڑھے نبی دی زبان۔ بار والے ہو مل کے پیار نہ پڑھنا، سرور آ جاوے، تاڑی آواز میرے تک پہنچے کملی والے دے نو کر جے، تاڑی آواز میں نو اینج وجے، جو میں کمل ویچ منڈیاں نو آواز محبوب دی وج دی ہے،
ایتھے ماں پیو سارا دن تائے رولا پاؤنا منڈیا نو آئی نہیں آئی اور پتر میں نو پانی پڑا اما میں سنیا نہیں تو تے کمبل آہستہ بولی پاپا سنے گے ماما سنے وہ تے کمبل چنانو واجہ ہوں دیا سچی گل کر ایتھے مولوی لال ہو گیا پر تسی نہیں بولے ہن دوبارہ میں بولاں گا پڑھنا ہے ساڈے نبی دی زبان قرآن ہو رہے کسے دا بیان چنگا سونے بھی ویکھے تو کوجے بھی ویکھے دائیاں دے بچے لکائے نہیں جاندے دائیاں دے بچے چھپائے نہیں جاندے عرب دیاں دائیاں کملی والے نو ویکھے آوے گا دائیاں ویکھے کہندیاں نے بچہ ماں ورگا ہے اے دے کان 90 ورگے اے دیاں کھا پہن ورگیاں اے دے بولویر ورگے اے دا ناک دادے ورگا اے دیاں کھا نانے ورگیاں اے دا متھا نانی ورگا اے دے وال ابے ورگے نے دائیاں ویکھ کے دس دیاں نے اللہ نے فرمایا آمنہ قیامت تک دائی جمن نہیں دوانگا جڑی ویک کے کوئے محمد فلانے قیامت تک دائی جمن نہیں دوانگا جڑی ویک کے کوئے حضور فلانے جیسے نے ہاں دو ہستیاں نے جنہوں نے ویک کے بندہ کوئے گا حسن نانے جیسا ہے حسین نانا جیسا ہے مگر حضور جیسا نبی اللہ کہہ سکتے ہیں مگر حضور کو کسی جیسا نہیں پڑھ دینا انشاءاللہ تسی جو کہو میں میرا چاند میں پڑھ دینا نوکر کی تے نخرا کی نوکر ہاں حضور دا چوکیدار ہاں جو کہو پڑھ دینا اچھا بھی پتر بیٹھ جاتے آنا میرے اینے بیٹھے جے میں گل سمجھونی سی نال پڑھو گے تو میں نے سرور آنا ہے تسی نال پڑھو گے تو میں نے چاس آنی ہے اے یار نے کہا تو میں پڑھ دینا ہے جب جی پہلے میں شعر پڑھنا ہے وہ جڑا میں پڑھنوں نعت پڑھا رہا سا سو رب دے نبیان دا سردار بڑا سونا تساں کہنا سونا سو رب دے سو رب دے سو رب دے نبیان دا سردار جڑا حضور نو سونا ماندہ پڑے سو رب دے نبیان دا اللہ جڑے نہیں بول دے انہوں نے دیہاڑی چکو 10 برا پسرور جانا پوے ہے سڑک دے ہوتے لگ لو جائے گی کہ مولوی نے کی کیا ہے کھڑو سو رب دے نبیان دا سردار نا رب خود پہ کہندا اے میرا یار بڑا سونا دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا اے ہو یارو اک وی تے جاندا اے بابا تھک وی تے جاندا اے ہو یارو اک وی تے جاندا اے ارشد الماس لیاس ملک صاحب تھک وی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا جڑے کہندے نے جی نبی نو اپنے ورگا سمجھ دینے اے ساڈے کو جواب تے سنو چلیا سی تے اس سفر ورگا سفر نہیں کسے دا سمجھ دے تے تو حضور دیاں گلاں کرنا ایتھے تانوں میں آکھاں بھی میرے کول 1000 روپیہ فی پھیرا لو تے اپنی گڈی لینڈ کروزر V80 XTZ فورچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس GMC میرکن کیا سپورٹر ہونڈا سویگ نویں گڈی لے کے تے ادھر جاؤ پسرور تے پھر آؤ پھر جاؤ پھر آؤ میں تانوں 1000 روپیہ فی پھیرے دما تسی اپنا اپنے پیسے کو رکھ سی نہیں جانا کیوں جی انہیں کہا نہیں میں کہاں گا تیل بھی میں پوا دینا تو ہی کہنا نہیں گڈی دیاں چوڑا ہلاؤنیاں نے ادھر جا کے اے مولویاں دا ہی حوصلہ نویاں گڈیاں لے کے نہ سڑکاں تے جاندے نے پھر تسی گلاں کر دے جے مولویاں گڈیاں وڈیاں رکھیاں کیوں نے سانو ایمبولینس لے دے مر جے اسی لاش ہاں مولویاں دے گلے ہر ویلے کر دے جے گڈیاں کو رکھیاں نے انج کو رکھیاں نے ہاتھ کھڑے کر کے بولو مل کے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا پڑھو مل کے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا انج مسجد نبوی دی
ہر چیز پیاری ہے انج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے جڑا روزے نہ جڑے آئے او مینار بڑا سونا اگلا جملہ جڑا کہن لگا پلے بننے آجے اگلا جملہ جڑا کہن لگا پلے بننا کی خبرست مدینے دے ایک دوجہ تو آلہ نے خبرست مدینے دے ایک دوجہ تو آلہ نے جڑا روزے نو جاندہ ہے او بازار بڑا سونا تے بابا سمسام لوگ کیا دے جی مدینے نہیں جاندے مکیوں موڑوں دے میں کہا ایڈا یا کر اہی سیالکوٹ آئیے تے ساجد میر صاحب دے بوئے تک جائیے سانو چاس آ جاندی ہو تے نبیان دا سردار ہے ساڑھے میر صاحب سیالکوٹ دے نے وہ جو تے اسی سیالکوٹ آئیے تے انہاں دے بوئے تے جائیے سانو چاس آندی ساڑھا پاکستان دا میر ہے تے اسی انہاں کو لائے ہیں تے مل کے جائیے تے پول ایک تے بابا جی نو مل کے جائی دا ہے اینے بیٹھ بلکہ انہاں نو تے ہر مولوی تقریر تو بعد بھی مل کے جانتا ہے بولو تو ہی سمجھ گئے ہو گئے مل کے جاندے نا اینے بیٹھے جے ایویں لوکاں دیاں گلاں تے کان نہ تریا کرو میں فتویٰ دینا ہے مکہ سارا ہی سونا ہے پر جنت ویکھنی تے مدینے جانا پینا ہے ماں بین بیتی و ممبری روزہ تو من ریاض الجنہ اسی تے حضور دی روزہ پاک نو تے ممبر نو تے ریاض الجنہ نو جنت دا ٹکڑا سمجھتے ہیں بابا سمسام گیا ہوتے کہندے نے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی کہو سبحان اللہ خودی سے کی طاقت امبر دی جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں آندھا کیویں میں دلاواں دلایا نہیں جانا جہازاں دا کرچے بنایا نہیں جانا چھندہ بدن میں تو ملایا نہیں جانا ہے چھندہ دلوی میں تو منایا نہیں جانا لادہ تے دبکا جمایا نہیں جانا بڑھا بدن میں تو کمایا نہیں جانا لومہ دا چکر لگایا نہیں جانا سرجیکل دا سامان بنایا نہیں جانا فٹ بال میں تو سلایا نہیں جانا چڑی چکے میں تو بنایا نہیں جانا ڈاکٹر دا سامان بنایا نہیں جانا فٹ بال میں تو سلایا نہیں جانا ٹریک سوٹ میں تو بنایا نہیں جانا ربا ہون میں تو آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا تو سعودی حکومت نو فرمان کر دے اینو نہ کڈو اے تو آیا نہیں جانا بابا اٹھے گیا تے جا کے کی کہندا ہے اللہ میرا دل نہیں کردا ایتھوں جان ساڑھے کئی ایڈے امترے حاجی نے وہ اتھے کعبے چ بیٹھ کے پوچھی ہوندے نے کنے دن رہ گئے نے پیچھے جان بھی مر جائے تو سیالکوٹ آ کے کرنا کی نماز نہیں پڑھ دے ہوٹل چ بیٹھ جاندے نے ہوٹل چ بیٹھ رہندے نے کئی لیٹریناں چ بیٹھ رہندے نے نصیب دی گل ہے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو جب تم کسی سے الزام سنو تو جس کے متعلق سنو اس سے پوچھو کرو گے نا انشاءاللہ ان کے بھائی تیرے بارے الزام ہے تو دس میں تانوں یہ تبریح آج تاد کیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے یار نے میں نے رکا لکھا ہے میں پڑھ دینا ہے ایک میری نہیں ان پر قربان زمانہ ہے پڑھو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے نبی انسان جان
آیا نہ آئے گا۔ تھوڑی سی آواز کم رکھنی ذرا پیار سے۔ نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا۔ آخری گلاں نے اجازت چاہواں گا، پھر کدی آیا تے لمبی گفتگو ہوئے گی، آج میں بڑیاں گلاں تانا کی تھی۔ مرضداروں کی مرضیں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے میرے لاجپال مالک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مسجد کے بانی جتنے دنیا سے چلے گئے عورت مرد، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ اس مسجد کے جتنے خادم ہیں ان کی خادمیت قبول فرما۔ ملک اورنگزیب صاحب تایا جی کے بھائی ہیں، اللہ تیرے پاس آگے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ان کے بھتیجے ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ مولا دعا کرتا ہوں اس مسجد کے اندر جو بیٹھے ہیں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ حمیدہ مسجد پوری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ مولا کریم اس عورت کے نام کے ساتھ اس گھر کی نسبت ہے، اللہ اچھی خاتون تھی، تیرے گھر کے ساتھ نام جڑ گیا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ حاجی محمد حسین صاحب اور مسجد کے جتنے نمازی اور ان کی نسل در نسل جتنے دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ مولا جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے مولا کریم اللہم اشفینا فإنک خیر الشافین، میرے بیٹے نریز ناصر مدنی کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا دکھیوں کے دکھ دور فرما، قرضداروں کے قرضے دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس مکان نہیں اپنی چھت عطا فرما۔ اے نیلی چھت دیا مالکا، تیرے اگے اسی رونے ہیں، تیرے اگے رونا کوئی محنت نہیں۔ اللہ جنہیں بیٹھے نے نیک دلی مرادہ پوریاں فرما، نیک خواہشاں پوریاں فرما۔ ملک نعیم صاحب دنیا تو چلے گئے، حضرت صاحب دے دوست سن، اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا۔ مسجد نمازی سن، اللہ جو بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ مولا کریم میں دعا کرتا ہوں یہاں جتنے بیٹھے ہیں کھڑے میرے بھائی جتنے اللہ آئے ہیں سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ مسجد کے اندر جتنے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سب کی نیک خواہشات پوری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یہ آج کا پروگرام آپ کو علامہ ناصر مدنی آفیشل چینل یوٹیوب پہ ملے گا۔